روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ نہ وہ فیصلے کر سکتا ہے، نہ وہ پہلے کر سکتا تھا، نہ آج کر سکتا ہے۔ تو یہ آج حالات ہیں، اور اس کو ہر ہفتے نیب چیئرمین کو لالی پاپ دے دیتے ہیں کہ جناب جو نیا چیئرمین ہے اس کی سلیکشن کے لیے صدر صاحب کو سمری بھیج دی گئی ہے۔ وہ صدر جو آنکھیں بند کر کے آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری کرتا ہے، آج 4 مہینے ہو گئے سمری وہ سائن نہیں کر سکا کہ ملک کے اندر نیا نیب کا چیئرمین آئے۔ یہ حالات ہیں، یہی حالات سارے ملک کے ہیں۔ جو معیشت کی تباہی ہے، جو ملک کے اندر امن و امان کے حالات ہیں، جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا، چینی کے اسکینڈل ہیں، ہر محکمے میں ایک اسکینڈل موجود ہے۔ ہر محکمے کے وزراء بدلے گئے، ایک اسکینڈل یہاں کرتے ہیں، دوسرے وزارات میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ آج ملک کے حالات ہیں، اور اس کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں۔ مہنگائی کی صورت میں ملک ادا کر رہا ہے، معیشت کی تباہی کی صورت میں، لیکن آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ یہ حالات زیادہ دیر نہ چل سکتے ہیں، نہ چلنے چاہیے، کیونکہ جس ملک میں نظام آئین کے مطابق نہ ہو کبھی ترقی نہیں کرتا۔ تو نظام کے اندر جو مداخلت ہے اگر وہ ختم ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا۔ یہی پی ڈی ایم کہتی ہے، یہی پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے۔ جی بھائی صاحب کیا کہیں گے؟ نہ کوئی استعفے، نہ کوئی تحریک عدم اعتماد، صرف جو ہے مہنگائی کے خلاف مارچ، تو اب کیا عوام کو مایوسی نہیں ہوگی پی ڈی ایم کے خلاف؟ جی بالکل، استعفے کا آپشن بھی موجود ہے، عدم اعتماد کا آپشن بھی موجود ہے، اپنے وقت پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ استعفے بھی ہمارے پاس ہیں، عدم اعتماد کا راستہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اور میں نے پہلے کہا کہ پی ڈی ایم کا مقصد ملک کے نظام کو بدلنا ہے۔ جس ملک کا نظام ہی آئینی نہ ہو، آئین کے مطابق نہ چلتا ہو، وہاں پر آپ کس پر عدم اعتماد کریں گے؟ آپ کے سامنے جو کچھ ہوا جوائنٹ سٹنگ کے اندر، کہ ٹیلی فونوں پر یہاں پر حاضر کیا گیا وزراء کو، پی ٹی آئی کے اپنے ممبران کو، اور ان سے ووٹ لیا گیا۔ تو جب تک یہ مداخلت آئینی نظام میں ختم نہیں ہوگی، ملک آگے نہیں چلے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا آپ کے کیس سے متعلق ہے کہ گزشتہ سماعت پر ہم نے دیکھا کہ کچھ درخواستیں جو پینڈنگ تھی بریت بری وہ مسترد ہو گئی۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ ٹرائل چلے گا، تو اب تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، تھوڑا سا پیچھے اس کے بعد بھی آپ نے پیچھے ہٹیں تھوڑا سا۔ نہیں کی تھی، لیکن آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کیس؟ بریت کی درخواستیں یہاں نہیں ہیں، یہ کوئی درخواست کی ضرورت نہیں تھی۔ 1-2 آرڈیننس جاری ہوئے ہیں، ان پر عدالت نے فیصلہ کرنا تھا کہ جو قانون ہے اس کا اطلاق اس کیس پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ہمارا جرم کیا ہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ کرپشن نہیں ہے، تو کرپشن نہیں ہے تو ذرا یہ بتا دیں کہ ہمارا جرم کیا ہے۔ میں بارہا چیئرمین نیب کو کہہ چکا ہوں کہ ذرا ہمیں صرف یہ بتا دیں یار کہ ہم نے جرم کیا کیا ہے۔ ہم عدالتیں بھگتنے کو تیار ہیں، سزائیں بھگتنے کو تیار ہیں، لیکن اگر یہ ناانصافی کا نظام ہوگا تو کل چیئرمین نیب اور نیب کے افسران بھی اسی نظام کے تحت ان کو بھی انہی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو ظلم کرتے ہیں ان کو جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ میں نیب کے چیئرمین اور نیب کے افسران کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹے کیس جو ہیں، جو آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ بھائی صاحب، نئے چیئرمین نیب کے لیے ضابطۂ قانون نے سمری صدر کو بھجوا دی ہے، تو آپ جو کہتے تھے کہ یہ تاحیات چیئرمین ہے، اب جاوید اقبال صاحب تاحیات چیئرمین نہیں رہیں گے؟ سمری اس صدر کو بھیجی ہے جو دندان سازی کے معاہدے سائن کر رہے ہیں۔ ان کے پاس سمری سائن کرنے کا وقت نہیں ہے، اپنے بیٹے کی دندان سازی کے معاہدے پر سائن کر رہے ہیں۔ تو سمری کہاں پر ہے ذرا یہ بتا دیں۔ بھائی صاحب کیا کہیے کہ زرداری صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں کم بیک کر رہی ہے، اور میاں صاحب کا ہر جگہ پر ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جس کو بھی دینا چاہتے ہیں، ہمیں نہ زرداری صاحب کے ڈٹ کے مقابلے سے کوئی خطرہ ہے۔ سیاست کرنی ہے، انہوں نے بالکل ڈٹ کے مقابلہ کریں، اور حشر وہی ہوگا جو لاہور میں 133 میں ہوا ہے۔
سر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جو مہنگائی ہے یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو حکومتیں تھیں ان کی وجہ سے ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب جب وزارت عظمیٰ چھوڑ کر گئے تھے تو 157 ارب روپیہ قرضہ تھا جو ہم ادا کر رہے ہیں آج تک. جی ذرا ان کی گنتی کمزور ہے تھوڑی، اور غلطی پی ایم ایل این کی نہیں ہے، غلطی تو میں سمجھتا ہوں قائد اعظم کی ہے، جو یہاں پر یہ ملک بنا کر گیا تھا. جہاں پر اس قسم کی الیکشن چوری ہو کر فواد چودھری صاحب کی جو حکومت ہے ان کی وزارت جو ہے وہ قائم ہوئی ہے. میں صرف گزارش کروں گا کہ ایک بڑا بنیادی حساب ہے، جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو 28 ارب کے قرضے اور لائبلٹیز تھیں، آج 50,000 ارب ہو گئی ہیں. 28,000 ارب کو منہا کریں 50,000 ارب سے تو یہ 22,000 ارب عمران خان اور فواد چودھری صاحب کا تحفہ ہے اس ملک کو. بھائی صاحب جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے آئندہ الیکشن کرانے کی قانون سازی ہے، وہ پہلے آپ کی جماعت کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، لیکن چیلنج نہیں کیا گیا. آئندہ کوئی اس طرح کا کوئی پلان ہے؟ ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے. ہم اپنا بھی رائٹ ہمارا محفوظ ہے، کسی وقت بھی جا سکتے ہیں اس جعلی ووٹنگ مشینوں کے خلاف، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پر کیا عمل درآمد کرتا ہے. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.